آج ہم بات کریں گے مدنی رشتے انڈیا.com کی اور یہ کیسے شادی کے خواہشمند افراد کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ بالکل، آج کل روایتی رشتہ داری کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن رشتہ تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے؟ امیجنیشن ہو گیا ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں، اب لوگ ملک کے کسی بھی کونے سے اپنے لیے ساتھی ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر اعتماد کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ صحیح کہا، پہلے خاندان والے سب کچھ طے کرتے تھے یا سرتے تھے، اب خود نوجوان اپنی پسند ڈھونڈتے ہیں۔ یہ آزادی کی علامت ہے یا مشکلات کا سبب؟ دونوں پہلو ہیں، آزادی بھی ہے اور ذمہ داری بھی، لیکن مدنی رشتے جیسے پلیٹ فارم اس میں کافی مدد دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو اس ویب سائٹ کے ذریعے کامیاب شادی کرتے دیکھا ہے؟ جی ہاں، میرے ایک دوست نے اسی پلیٹ فارم سے اپنی شریک حیات ڈھونڈی تھی اور ان کی مثال کافی حوصلہ افزا ہے۔ دلچسپ، اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ آن لائن پروفائلز میں دھوکہ دہی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ خدشہ بالکل درست ہے، اس لیے ویب سائٹ پر ویریفیکیشن اور فیملی انوالومنٹ بہت اہم ہے۔ صرف پروفائل دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فیملی انوالومنٹ واقعی اہم ہے۔ مدنی رشتے انڈیا.com اس لحاظ سے کیسے مختلف ہے؟ یہاں اسلامی اصولوں کے مطابق رشتے تجویز کیے جاتے ہیں اور فیملیز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جس سے اعتماد بڑھتا ہے۔ اچھا، تو کیا اس ویب سائٹ پر پروفائل بنانا پیچیدہ ہے یا آسان؟ بہت آسان ہے، بنیادی معلومات، دینی رجحان اور فیملی ڈیٹیلز ڈالنی پڑتی ہیں، مگر سچائی بہت ضروری ہے۔ سچائی کی بات آئی تو اکثر لوگ اپنی عمر یا تعلیم بڑھا چڑھا کر لکھتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے ویریفیکیشن سسٹم اور ریفرنسز مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور فیملیز کو براہ راست رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں آن لائن رشتہ ڈھونڈنا نوجوانوں کی خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے، کیونکہ خود فیصلہ کرنے کی طاقت ملتی ہے، لیکن رہنمائی ضروری ہے۔ رہنمائی کے لیے کیا والدین کا کردار کم ہو گیا ہے؟ نہیں، والدین اب بھی اہم ہیں، بس ان کا رول اب مشیر کا سا ہو گیا ہے، ڈکٹیٹر کا نہیں۔ دلچسپ پوائنٹ۔ آپ کے خیال میں مدنی رشتے جیسے پلیٹ فارمز معاشرتی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، خاص طور پر ایسے خاندانوں کے لیے جو محدود سوشل سرکل رکھتے ہیں، یہ پلیٹ فارم بہت مددگار ہیں۔ بعض اوقات لوگ مذہبی یا ثقافتی اختلافات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ کیا یہاں اس کا حل موجود ہے؟ پلیٹ فارم پر فلٹرز موجود ہیں، آپ اپنی پسند کے مطابق مذہبی، مسلکی یا ثقافتی ترجیحات سیٹ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ روایتی شادیوں کو مکمل طور پر بدل دے گا؟ نہیں، یہ ایک اضافی آپشن ہے۔ روایتی طریقے ہمیشہ رہیں گے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آن لائن رجحان بڑھے گا۔ شادی تو زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ کیا صرف ویب سائٹ دیکھ کر فیصلہ کرنا دانشمندی ہے؟ بالکل نہیں، ویب سائٹ صرف پہلی سیڑھی ہے، اصل جانچ پرکھ، ملاقاتیں اور فیملی انوالومنٹ ضروری ہیں۔ کبھی کبھی خاندان والے آن لائن رشتے کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ انہیں قائل کیسے کیا جائے؟ ان کو کامیاب مثالیں دکھائی جائیں اور سیکیورٹی فیچر سمجھائیں، تبھی اعتماد بڑھے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن رشتے میں جذبات کم ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ جذبات کا تعلق دو انسانوں سے ہے، پلیٹ فارم صرف ایک ذریعہ ہے، اصل تعلق ملاقات اور بات چیت سے بنتا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی مزاحیہ واقعہ سنا ہے آن لائن رشتہ تلاش کرنے میں؟ جی ہاں، ایک دوست نے غلطی سے اپنی کلاس فیلو کو رشتہ بھیج دیا، بعد میں دونوں ہنس پڑے۔ کبھی کبھی ایسی دلچسپیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو واقعی مزے کی بات ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی غلطیاں یادگار بن جاتی ہیں۔ بالکل، اور یہی زندگی ہے، سیکھنے اور ہنسنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے 5 سالوں میں آن لائن میرج پلیٹ فارمز کی کیا صورتحال ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ان کی مقبولیت مزید بڑھے گی، مگر ساتھ ہی اعتماد اور سیکیورٹی کی اہمیت بھی بڑھے گی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آنکھیں بند کر کے بھروسہ یا احتیاط کے ساتھ استعمال؟ احتیاط ضروری ہے، معلومات کی تصدیق کریں، فیملی کو شامل رکھیں، اور اللہ پر توکل بھی اہم ہے۔ بہت خوب۔ آخر میں کیا ایک جملے میں کوئی نصیحت دینا چاہیں گے؟ جی ہاں،
رشتہ تلاش کرتے وقت سچائی، صبر اور مشاورت کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ بہترین نصیحت، آج کی گفتگو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ بالکل، اگر آپ بھی رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو دانشمندی اور احتیاط کو نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ سوچیں، سوال کریں اور بہترین فیصلہ کریں۔ اللہ سب کو خوشیاں عطا کرے، آمین۔